بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 54 ہے، 54، اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 58 اور 59، 58 and 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب، قلنا، ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القریہ، اس شہر میں، فکلوا، پھر کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، اچھی طرح، وادخلوا، اور داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہو، حطۃ، توبہ ہے، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے اچھائی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل ڈالی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا، بات، غیر الذی، علاوہ اس کے جو، قیل لہم، انہیں کہی گئی تھی، فانزلنا، پس بھیجا ہم نے، علی الذین، ان پر جنہوں نے، ظلم کیا، رجزاً، ایک عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا، اس وجہ سے کہ وہ یفسقون، گناہ کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کھاؤ اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور کہتے رہو توبہ ہے، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھائی کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے، بس بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جو جس کا ان کو حکم ہوا تھا، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالم پر ایک آسمانی آفت، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری بات، اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ۔ تیسری بات، بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ چوتھی بات، یہ کہتے جاؤ کہ اے اللہ، ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ پانچویں بات، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ چھٹویں بات، نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ ساتویں بات، جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ آٹھویں بات، نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ بزرگان محترم، گزرے ہوئے واقعات کو قرآن مجید اگر امت محمدیہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف تاریخی حقائق بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ان واقعات کے بتلانے کا مقصد ان سے عبرت حاصل کرنا اور سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی میں غور کریں کہ کہیں ان کی وہ برائیاں اور بیماریاں ہمارے اندر تو سرایت نہیں کر گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل میدان تیہ میں پھرتے اور من و سلوہ کھاتے تنگ آ گئے اور انہوں نے شکایت کی کہ ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ صرف ایک ہی کھانا کھاتے رہیں، تو ان کو ایک شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ ممکن ہے کہ وہ فلسطین کا کوئی شہر ہو۔ ساتھ ہی بطور امتحان یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، جھکے اور زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا گیا کہ یہ لفظ زبان پر رہے کہ حطۃ، توبہ۔ مگر بنی اسرائیل نے اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے حطۃ کے لفظ کو، توبہ کے اس لفظ کو بدل ڈالا اور حنطۃ کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی گیہوں کے ہیں۔ اللہ، روحانیت سے مادیت کی طرف آ گئے۔ مخصوص صرف یہ لفظ نہیں بلکہ انہیں اپنی زبان سے میں معافی مانگنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر بنی اسرائیل نے توبہ اور معافی کے الفاظ کے بجائے تمسخر اور مذاق کے الفاظ زبان پر لائے۔
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس نامعقول حرکت کی سزا یہ دی کہ ان پر آسمانی آفت نازل ہوئی اور طاعون پھوٹ پڑا اور اس میں بہت سے آدمی فنا ہو گئے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ مختار کل اور قادر مطلق ہے، معافی اور درگزر سے زیادہ کام لیتے ہیں، زیادہ معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور گرفت بہت کم کرتے ہیں پروردگار، حلم و بردباری سے پروردگار کام لیتے ہیں۔ لیکن جب قومیں حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں تو انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کیا جاتا ہے جس سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ آج پوری دنیا ہم جانتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے پوری دنیا کورونا وائرس کی زد میں تھی۔ کسی انسان میں طاقت نہیں کہ فضاؤں سے اس وبائی مرض کو دور کر دے۔ بڑی بڑی حکومتیں ہاتھ اٹھا چکی ہیں، کورونا وائرس عبرت کا سامان بنا ہوا تھا، تو اسی طرف آج پوری دنیا اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو تہس نہس کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی اور قومی دونوں سطحوں پر اللہ کے غالب دین کو مغلوب کرنے کی سازشیں وسیع پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی سطح کی بیماری بھی پیدا کر دی ہے، کورونا نامی۔ اس بیماری نے کئی ملکوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، یہ ایک آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قادر مطلق ہیں، مختار کل ہیں، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ملک کے ان حالات میں، آزمائش کے دور میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جانب توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جن آیات کا آج استعمال کیا گیا ہے، جس میں یغفر کا لفظ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تمہیں، اور قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی اس کی تذکیر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بس پروردگار جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں کہا گیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں ہے ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم، کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے بارے میں معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 میں ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور اسی طرح فبدل الذین ظلموا کا لفظ جو استعمال کیا گیا سورہ اعراف کی آیت نمبر 162 میں بھی ہے کہ فبدل الذین ظلموا منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات اور ان کے آیت کے مفہوم کو، مطلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔